اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرض علوم کا بیان کرتے ہوئے عقائد کا بیان کر رہے تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ عقائد بمع دلائل جو ضروری عقائد اسلام ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں، لیکن چونکہ درمیان میں قربانی کے ایام آنے والے ہیں تو اس لیے پہلے سے ہی یہ مسائل ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر سیکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اور جن پر قربانی واجب ہے وہ ان مسائل کو جاننے کے بعد صحیح شرعی طریقے سے اپنے جانور کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو لہٰذا پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے 3 طرح کے جانور ہیں، بکرا یا بکری کہہ لیں، بکری، گائے اور اونٹ، اور ان میں ان کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی۔ یہ مخصوص جانور ہے، چنانچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عید کے دنوں میں خرگوش قربان کر دیں یا کوئی مرغہ قربان کر دیں تو وہ اللہ کے لیے قربان کیا تو اس پر آپ کو ذبح کا ثواب تو ملے گا، کسی کو گوشت کھلانے کا ثواب ملے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ قربانی نہیں ہے۔ اور ان کی جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں، بکرا بکری کم از کم 1 سال، دمبا دمبی یہ بھی 1 سال کے ہونے چاہیے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر 6 ماہ کے ہیں اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کے لگتے ہیں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال، اور اونٹ اور اونٹنی کم از کم 5 سال کے ہونے چاہیے۔ زیادہ عمر کے ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ عمر کے بھی نہ ہوں، اور ان سے کم عمر کے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دانت 2 دانت کا یا 4 دانت کا ہونا یہ عمر کی علامت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایسے ہو تو یہ عمر ہوگی، نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر ایک ثبوت سا ایک ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جانور اپنی مخصوص عمر تک پہنچ چکا ہے جس میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہو، لیکن دانت ابھی نہیں نکلے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ جانور کے عیوب و نقائص دیکھیں، چنانچہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، ناک بالکل ثابت ہو، کٹی ہوئی ہوگی نہیں ہوں گے، دانت اچھے پورے ہونے چاہیے، اگر 1-2 ٹوٹا ہے تو ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، لیکن اگر اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ چارہ بھی نہیں چبا سکتا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ زبان ثابت ہونی چاہیے، آنکھیں دونوں بالکل صحیح ہونی چاہیے، نہ کاڑا ہو نہ اندھا ہو، اگر ہے تو نہیں ہوگی قربانی۔ اسی طرح کان اگر چھوٹے ہیں تو ہو جائے گی، اور پیدائشی کان نہ ہو تو نہیں ہوگی۔ اگر کان اتنے ہیں، مطلب کان لمبے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو 1/3 کا حساب کیا جاتا ہے، دیکھا جائے گا کہ اگر مثلا 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 کٹا ہوا کہلاتا ہے، اور اس سے یہ 1 انچ یا اس سے زیادہ ہو، یعنی 1/3 اس سے زیادہ تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو خلاف سنت اور مکروہ ہوگی۔ یہی کان میں سوراخ کا مسئلہ ہے۔ سینگ اگر پیدائشی نہیں ہو جائے گی، یا اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو نہیں ہوگی، لیکن اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہو جائے گی۔ اس میں 1/3 کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ مثلا دم میں اور کان میں تو 1/3 کٹے ہوئے کا حساب ہے، سینگ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اکثر گائے ایسی ہی ہیں کہ ان کے اوپر سے سینگ کاٹ کر اور گول کر دی جاتے ہیں ریتی سے گھس کے، یہ اکثر گائے ایسی ہی مل رہی ہیں، ان کی بہرحال قربانی خلاف سنت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ لہذا سینگ کے اندر 1/3 کا مسئلہ نہیں ہے۔ دم کے اندر بھی یہی دیکھیں گے، ثابت ہونی چاہیے، اگر کٹی ہو تو 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد پیر وغیرہ دیکھ لیں، اور تھن تمام کے تمام دیکھیں، صحیح ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا تھا، اگر غنی ہو، مالدار یا شرعی فقیر جانور خرید کر لے آئے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اور گھر آ کے دیکھا اس میں کوئی ایسا عیب ہے جس سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو اگر مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی سے پہلے ذبح سے پہلے اس کے عیب کو دور کر سکتا ہوں تو وہ جانور رکھ سکتا ہے، اور عیب واقعی اس نے دور کر دیا تو اس کی قربانی شرعاً بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا عیب ذبح تک باقی رہا تو پھر اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس کو جدید جانور ہی لانا ہوگا۔
لیکن اگر شرعی فقیر کوئی جانور لے آتا ہے اور اس میں اس طرح کا عیب نکل آئے، وہ بھی یہ کوشش کرے کہ ذبح سے پہلے ختم کر لے، لیکن اگر ختم نہ ہوا تو وہ اسی جانور کی قربانی کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات حاملہ جانور آ جاتا ہے، گائے لے آئے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بعض اوقات پہلے سے ہی بچہ دے دیتی ہے، یا پھر جب کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے عرض کرتا ہوں۔ پہلے کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو آپ ہمارے یہاں پہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو سی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف جو سی ہے وہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بتا دیجیے گا۔ دوسرا قربانی کے بارے میں یہ بتا دیجیے گا کہ قربانی جو سی ہے کتنا یعنی کہ چھری چلانی چاہیے تاکہ وہ نسیں کٹ جائیں، جو ہمارے کسائی وغیرہ ہیں یا جو ہم خود نہیں کر سکتے، وہ بیچ میں چھری گھونپتے ہیں یہاں پہ اندر کی سائڈ پہ کہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تیسری ہے، عورتوں کے بال فولڈ کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی اس بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ بھی سنا ہے کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور کوئی کوشچن؟ اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ مثلا آپ کوئی گائے وغیرہ لے کر آئے اور اس نے قربانی کے ایام سے پہلے بچہ دے دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ بچہ اسی قربانی کا حصہ کہلائے گا، لہٰذا جب آپ گائے کو کاٹیں گے تو اس کے ساتھ ہی اس بچے کو کاٹنا بھی واجب ہے، یعنی اس کو ماں کے ساتھ ہی ذبح کر دیں اور کھا لیں۔ اور بالفرض اگر کسی نے نہیں کاٹا اور اس کو رکھ لیا تو پھر یاد رکھیں کہ ایام قربانی گزر جانے کے بعد اس کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس کو پال لیا مثال کے طور پہ 1 سال یا 2 سال تک، اور اب اتنا بڑا ہو گیا کہ قربانی کے قابل ہو گیا، پھر بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے کر ہی دیا، ذبح کر دیا، تو یاد رکھیں اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں جتنی کمی آئی اس کمی کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ذبح کیا جانور تو اس کے پیٹ سے بچہ برآمد ہوا، اگر وہ مردہ ہے تو اس کو پھینکے، وہ تو پھر مردار ہے، لیکن اگر زندہ ہے تو اسے بھی ساتھ میں ذبح کر لیں۔ اب وہ ایسی ہوگا مطلب گوشت کا سا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پورا جسم تو بن ہی جاتا ہے اس کا، لیکن بعض اوقات اس فارم میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی وہ مطلب تھوڑی سی جان تو اس میں آ گئی ہے، لیکن مکمل طور پہ اعضاء اس کے مطلب بال وغیرہ پورے نہیں آئے تو کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں، لیکن اس کو کچرے میں پھینکے نہیں، بلکہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اوجڑی وغیرہ یا آتے وغیرہ جمع کرنے والے آتے رہتے ہیں محلے میں، ان میں سے کسی کو دے دیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قربانی کے جانور لے کر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ اب سواری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بکرے پہ بیٹھ کے اور پل صراط پار کر رہے ہیں، مطلب اس انداز سے نہیں۔ اب اس کی کیا حیت ہوگی کیا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اگر ایک 5 من کا آدمی ہو اور ایک بیچارہ چھوٹا سا بکرا ہو تو وہ کیسے لے کے جائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح توفیق دیتا ہے، یہ سواریاں کتنی بڑی ہو جاتی ہیں اور کس طریقے سے پل صراط پار کراتی ہیں، یہ مطلب اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن حدیث کا ظاہر اپنے مقام پر ہے کہ یہ سواریاں بنیں گی اور انسان ان کے ذریعے پل صراط پار کرے گا، لہٰذا ان کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ اب قربانی کے تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن کال ڈراپ ہو گئی ہے اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہمارے یہاں فی الحال ایک لائن چل رہی ہے، اس وجہ سے مطلب کچھ کالز میں رکاوٹ بھی ہے، تو جن کی کالز نہ مل رہی ہوں تو وہ برا نہ مانیے گا، انشاءاللہ بہرحال آپ ٹرائی کرتے رہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور کے اکرام کا حکم ہے۔ اکرام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو لے آئیں تو کھانا پانی کا خوب اچھی طرح دھیان رکھیں، اگر اس کی مالش وغیرہ کرنی ہے مالش کریں، اسے ایسی جگہ کھڑا نہ کریں کہ اس کو دھوپ شدید قسم کی لگے، تکلیف ہو، اس کی رسی اتنی چھوٹی سی بھی نہ باندھیں کہ بیچارہ اپنی گردنی نہ ہلا سکے، بالکل پیک ہو جائے، اور اسی طریقے سے بچوں کے حوالے کر کے اس بیچارے کی درگت نہ بنوائیں کہ اس کو دوڑا رہے ہیں، کوئی دم کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے، وہ بھاگتی ہے گائے
اور وہ سارے شور مچاتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں. سوچئے کہ اگر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر اور اس طریقے سے کوئی یہاں سے تھپڑ مارے کوئی وہاں سے تھپڑ مارے اور بھگائے تو یہ اکرام کے منافی ہوگا کہ نہیں ہوگا, تعظیم کے منافی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جانور کے تو بہرحال رسی تو باندھی جائے گی, یہ کوئی تعظیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس طرح مارنا, پیٹنا, دھکے دینا, شور مچانا یہ شرعاً درست نہیں ہے. بڑے پیار اور محبت سے اس کو پالنا چاہیے اور کھلانا پلانا چاہیے. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ جانور سے کسی قسم کا قربانی سے پہلے نفع نہیں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اونٹ لے آئے تو آپ نے بچوں کو سواریاں کھلانا شروع کر دی ہیں, گائے وغیرہ آ گئی یا بکری آئی اور دودھ دینے والی ہے تو آپ نے دودھ نکال کر اور چائے پینا شروع کر دی ہے, یہ شرعاً درست نہیں ہے. اس کا بھی آپ کو میں مسئلہ عرض کرتا ہوں لیکن ایک کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جو جانور سے آپ کسی بھی قسم کا نفع لیں یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے. لہٰذا مثال کے طور پہ بھیڑ وغیرہ لے آئے, اس کی اون کاٹ لی ہے, وہ اون سیل آؤٹ کر دی ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. اگر ایسا کچھ کر لیا ہو تو اس کا ایک حل ہے جو میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں چلیں پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. سر ایک سوال ہے کہ میری وائف نے نا زکوٰۃ دینی زیور کی, 25 سال دیا نہیں, زکوٰۃ نہیں دی, 25 سال ہو گئے ہیں. 25 سال نہیں دی تو وہ نا وہ جتنی بچی کی شادی ہے وہ کہتے پیسے دے دیں یا اس کو 25 سال کے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں یا کچھ چیز لے کے دے دیں. تو آپ نے 25 سال تک یہ جو گناہ کرتے رہے, آپ نے کچھ خیال نہیں کیا کہ 25 سال تک آپ ہر سال گناہ گار ہوئے, میاں بیوی دونوں شدید قسم کے؟ ہاں, اور اس لیے تو اب ندامت ہوئی تو اس لیے تو فون کیا نا آپ کو. بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, اس پہ توجہ کرنی چاہیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں لائن ڈراپ ہو گئی. تو آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ جانور لاتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا نفع لے لیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے اونٹ پر سواریاں کروا دیں, تو اس سے اتنی سی بات ہے اس کی تھوڑی بہت توانائی میں کمی آئے گی. تو کوشش کریں کہ جتنا اگر کوئی پیشہ ور آدمی ہوتا, اونٹ کے چکر لگواتا بچوں کو بٹھا کر, اس میں جتنا بچے پیسے ویسے دیتے اندازہ سے کر کے اتنا صدقہ کر دیجئے, بہت بہتر ہے. اگر گائے کے دودھ وغیرہ نکال لیا اس کی قیمت کا اندازہ کریں, اگر دودھ بے عینیہ بھی موجود ہے تو اس کو دودھ صدقہ کر دیں, پینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر آپ پی چکے ہیں تو پھر دیکھیں کتنا دودھ پیا ہوگا, اس کا اندازہ لگا لیں, 1 کلو 2 کلو 3 کلو, تو اس وقت جو بازار میں ریٹ چل رہا ہے اتنا پیسہ آپ کو صدقہ کرنا چاہیے. اسی طرح اگر بھیڑ بکری وغیرہ کی اون اتار لی ہے تو اون اگر کسی صحیح مقصد کے لیے اتاری ہے, مثلا خارش ہے یا بیماری ہے, اتار کے صدقہ کر دیں تو صحیح ہے. لیکن اگر ذاتی استعمال میں لے آئے تھے تو پھر وہی ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اس قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا. جب ذبح کا موقع آئے تو پھر بہت اہتمام ہمیں کرنا چاہیے, وہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن پہلے کچھ شرکاء کے مسائل لے لیتے ہیں. کہ یاد رکھیں کہ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں, بکری, گائے اور اونٹ. بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہوگا. لہذا اس سے ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ اس مسئلے کے پیش نظر کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں ایک بکرا آتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے. کسی فرد واحد کی طرف باقاعدہ اس کو منسوب نہیں کیا جاتا, تو یاد رکھیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جس پر قربانی واجب ہے اس کی طرف تو منسوب کرنا ہی ہوگا. میں نے یہ بھی سمجھایا تھا, یہ بھی غلط طریقہ کار ہے کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہو رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے تو پچھلے سال ہی کی ہے, اس سال چلو زوجہ کی طرف سے کر دیتا ہوں, یعنی آپ کی والدہ کی طرف سے, اور والدہ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو ان کی طرف سے نفل ہوگی اور والد صاحب کا واجب رہ جائے گا. اس لیے بہرحال یہ یاد رکھیں کہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, ایک آدمی ایک کی طرف سے کرے گا.
اگر آپ نے سابقہ زندگی میں اس طرح کیا تھا کہ ایک جانور میں 2 شریک ہو گئے تھے یا 2 سے زیادہ کو شریک کر لیا تھا، وہ قربانی نہیں ہوئی. اور یہاں جہالت و عذر نہیں ہے، ہم بھولے بن کے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی، اب پتہ چل گیا اب انشاءاللہ کریں گے. آپ کو پتہ چلنا کوئی ہوائی خبروں کے ذریعے نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک دم چھت سے خط سا گرا یا کوئی فرشتہ تشریف لے آیا اور وہ آپ کے کان میں پیغام دے کے نکل گیا، آپ اس کا انتظار کر رہے تھے. بلکہ علم سیکھنا فرض ہے، لہٰذا آپ کو خود سیکھنا چاہیے تھا. نہیں سیکھے تو نہ سیکھنے کا گناہ علیحدہ اور غلط مسئلے پر یا کسی عمل سے کوتاہی کرنے کا گناہ مزید علیحدہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جتنا اس طرح پیچھے شرکت کے ساتھ بکرا بکری ذبح کیے تھے ان سب کی قیمتیں صدقہ کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ قربانیاں آپ کی نہیں ہوئی ہیں. ایک اور مسجد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب مجھے 2 کویشچن. جی بولیں بولیں. ایک کویشچن یہ ہے کہ میری سہیلی قربانی کرتی ہے لیکن اس کے گوشت کو کھانے میں اس کو تھوڑی اسمیل لگتی ہے، تو وہ گوشت نہیں کھا پاتی ہے. عام جانور کا گوشت کھا لیتی ہے لیکن قربانی کے گوشت کے جانور کھانے میں تھوڑی اسمیل سی محسوس ہوتی ہے، تو اس میں حکم شرع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ یہ جو عورتیں جو ہیں ہاتھ پیروں کی ویکسنگ کراتی ہیں، مینس ہاتھوں کے پیروں کے بال صاف کراتی ہیں، تو اس میں حکم شرع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا کویشچن یہ تھا کہ اگر برائے مہربانی آپ کا کوئی مدرسہ ہے تو آپ ذرا اس کا ایڈریس بتا دیں. چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور تو آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. گائے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں، چاہے ایک اپنی طرف سے کر لے، 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی، زیادہ سے زیادہ 7 سے اوپر اگر آپ چلے گئے تو یہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی شرکا ہیں ہر ایک کا حصہ کم از کم 7ویں حصے کے برابر تو ہو. زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، 2 حصے لے لیے کسی نے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 7ویں حصے سے کم اگر حصہ ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر گائے میں آپ نے 8 شرکا ملا لیے، 8 شریک ہے، تو لازم بات ہے کہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ 6 تو مل گئے، ایک 7واں حصہ کم پڑ رہا ہے، کسی سے کہا یار آپ آ جاؤ، اور ایک حصہ مثال کے طور پہ 5000 کا ہے، اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں، 3000 روپے ہیں، تو آپ نے کہا چلو ایسا کرو تم 3000 ملاؤ، میں 2000 ملاتا ہوں، 5000 کا ایک حصہ ہو جائے گا. ایک حصہ تو میں اپنی طرف سے کر ہی رہا ہوں، اس 7ویں حصے میں تم اور میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو گئے تو جس طرح ایک بکرا بکری میں 2 آدمی شریک ہو کر اس قربانی کو ضائع کروا دیتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی ضائع ہو جائے گی اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پیسے ملا دیں، مثلا کسی کے پاس 3000 ہے، آپ نے 2000 دے کر 5000 کا حصہ کر کے پورا حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں بھی تمہارے حصے میں شریک ہوں، بلکہ آپ نے گویا کہ مالی امداد کر دی اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ اس میں ایسا کریں کہ اس کو اپنی طرف سے کر لیں، حصہ ایک پورا اس کی طرف مخصوص کرنا ہی ہوگا. اور بھی اس میں کچھ ہے مسائل، لیکن پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھے 2 کویشچن پوچھنے تھے. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں ذہنی طور پہ جب فیصلہ نہیں کر پاتی، مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اللہ میاں میری مدد کرے، تو میں ٹاس کرتی ہوں. جیسے کہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں اگر ایون نمبر آئے گا تو یہ کام صحیح ہے، اگر آڈ نمبر آئے گا تو یہ غلط ہے. مطلب کوئی بھی چیز اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. جی سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں. اور کیا یہ فال نکالنا ہے اور یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو خواتین ہم آئی بروز بنواتی ہیں، اس کے بارے میں جب حج کرنے والی خواتین جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ آئی بروز بنواتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ شیطان کے منافی ہے. جیسے ہم باقی بالوں کو اترواتے ہیں جسم سے اپنے شوہر کے لیے یا اپنی زینت کے لیے، اس کو ہم اس سینس میں نہیں بنواتے کیونکہ وہ شیطان کی جو پکچر بنی ہوتی ہے وہ بڑی کرو سی ہوتی ہے. ہم صرف ان کو ایک شیپ دیتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے شوہر کو یا اپنے آپ کو بہتر. جی بہن میں سمجھ گیا آپ کی یہ جو گہری حکمتیں ہیں اس کے اندر، اور بے شمار آپ کی جو مطلب ذہانت کے یہاں پر کلیاں اور پھول کھل رہے ہوں، سب کے بارے میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ابھی تھوڑا سا سنتے جائیے آپ. تو آپ کی خدمت میں گزارش کی بس ایک شریک کا مسئلہ سمجھ لیجئے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا کیونکہ موضوع کو، اور اس میں ہم پورا کمپلیٹ کر دیں گے. ایک بس شریک کا اور سمجھ لیجئے کہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی پچھلی کوئی قربانی رہ گئی تھی،
تو میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی مثلا واجب تھی اس پر لیکن نہ کر سکا، تو اب وہ مزید قربانی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی قضا کے طور پر یہ قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی قضا قربانی کی صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا جتنے کی قربانی تھی۔ مثلا آپ غور کر لیں کہ اس زمانے میں یا آج کے دور کے حساب سے دیکھ لیں جی 7,000 روپے گائے کا حصہ ہے، آپ قربانی نہیں کر سکے تھے تو 7,000 روپے آپ صدقہ کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہیں، 6 آدمی کہتے ہیں ہم تو اسی سال کی قربانی کر رہے ہیں، اور ایک نے وضاحت کر دی ان سب کے سامنے کہ یار میری اس سال کی قربانی کی تو میری نیت نہیں ہے، ہاں پچھلے سالوں کی میری قربانی رہ گئی تھی، چلو میں اس کی قضا کے طور پہ پیسے ملا لیتا ہوں۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ 7 کے 7 شرکاء کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، لہذا اگر کسی نے پچھلے سال کی قربانی کی نیت کی تو اس کی قربانی تو باطل ہو گئی اور ان کی لیکن باقیوں کی ہو جائے گی۔ لیکن حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ فقہاء نے فرمایا بلکہ افضل یہ ہے کہ باقی 6 شرکاء بھی اپنا گوشت صدقہ کر دیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو کسی سے آپ پوچھیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گی، یا پھر بہتر یہ ہے کہ ذرا ایک دفعہ نیت کا حال معلوم کر لیں کہ بھئی آپ پچھلے سال کی قربانی تو نہیں کر رہے ہو، کہے کہ نہیں میں اسی سال کی کر رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے۔ اور اگر کوئی یہ صراحت کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے کہ پچھلے سال کی قربانی کی قضا میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کبھی شریک نہ کریں، یا پھر اس کو آپ مشورہ دیں کہ آپ اسی سال کی قربانی کی نیت کر لیں، ورنہ یہ مسئلہ ہوگا جو میں نے عرض کیا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک کویسچن رہ گیا تھا، پوچھا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے اور کوئی بھی نیت نہ کرے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے شوہر لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، ہو جاتی ہے، لیکن اس سے طلاق رجعی نہیں ہے، طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، فوراً نکاح سے نکل جائے گی، اور اب اگر دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ تو غالباً بہن نے فرمایا تھا کہ ان کے شوہر باہر ہیں، انہوں نے اس طرح یہ لفظ کہے اور 2 مہینے گزر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی شوہر نے لفظ کہے تھے طلاق بائن پڑی، اب بہن ان کے نکاح سے نکل گئی، اور اب اگر وہ زبانی کہتے بھی ہیں میں تم سے رجوع کر لیتا ہوں یا دوستوں کے سامنے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ دوبارہ رجوع جائز ہوگا اس انداز سے، بلکہ نکاح ہی کرنا ہوگا۔ تو اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ فوراً سے پیشتر نکاح کا اہتمام کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے شوہر وہاں سے فون پر چاہے کسی کو یہاں پاکستان میں اپنا وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں، یہ بہن کا نام، اپنی زوجہ کا نام لیں گے، فلانا بنت فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ وہ وکیل بن گیا، اجازت اس کو مل گئی، اب وہ بچی کو سامنے بٹھائے، 2 گواہ سامنے ہوں، اور وہ وکیل کہہ دے کہ بھئی میں اپنے موکل کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ لڑکی کہے میں نے قبول کیا، بس ایک دفعہ کر لیں ہو جائے گا۔ اس میں باہر سے بہت سارے لوگوں کو بلانے کی حاجت نہیں ہے، دونوں گواہ عاقل بالغ مرد یا ایک مرد 2 عورتیں گھر کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کو وکیل بنا رہے ہیں، کوئی وہ قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر کا کوئی بھی فرد بن سکتا ہے، بس یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے اور اس طریقے سے فوراً سے پیشتر نکاح کر لیا جائے۔ یہ کچھ اور کویسچن بھی تھے وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو آج کے آن لائن جو کویسچن تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ آیا کہ بچے کو بعض اوقات مائیں نہلاتی ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، اور اس کی وجہ سے کچھ چھینٹے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو صورتحال یہ ہے کہ بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا، جیسے پیمپر وغیرہ باندھ لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو جسم پہ پیشاب لگا ہوتا ہے، یا کبھی اور اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو وہ ویسے تو والدہ صاف کر دیتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے اثرات کھال پر ہوتے ہیں، تو اگر اس پہ پانی ٹکرا کر آپ کے بدن تک پہنچا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ماں کا بدن ناپاک ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر نہلانا چاہیں کوئی ایک ایسا جوڑا رکھ لے جو انہی کاموں کے ساتھ مخصوص ہو، جب بچے کو اس طرح نہلا دیں اس کے بعد اس کو لٹا کر وہ کپڑے اتار کر تھوڑا سا پانی بہا لیں، جہاں جہاں گمان ہو کہ وہ پانی پہنچا ہوگا پھر اپنے صاف کپڑے پہن لیجئے۔ اس میں تھوڑی سی تکلیف تو ہے لیکن آپ وساوس سے بچ جائیں گی،
اور مطلب تذبذب کا عالم نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں میں پاک ہوں ناپاک ہوں، کہ کوئی اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل طور پہ پاک نہیں ہوں تو پھر اس کی نماز کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ طہارت اس کی کمپلیٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو طاہر گمان نہیں کر رہا ہے، تو پھر نماز پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اچھا اسی طرح اگر بچے نے بالفرض پیشاب کچھ بھی نہیں کیا ہوا پھر کوئی چھینٹیں گرتی ہیں تو پھر تو کوئی ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور پھر کویسچن یہ تھا کہ اگر کوئی والدہ ہے، بچے سنبھالتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز کو مختصر کر کے پڑھ سکتی ہیں کہ صرف فرائض پڑھ دیں، باقی سنن نوافل وغیرہ چھوڑ دیں؟ دیکھیں اس میں اتنی رعایت ضرور ملے گی کہ فرائض پورے کریں، سنت مؤکدہ پوری کریں، اور وطر جو عشاء کے 3 وطر ہیں یہ 3 چیزیں کم از کم پوری کر لیں۔ مثلا فجر کے اندر سنت مؤکدہ ہے، فرض یہ پڑھ لیں۔ ظہر کے اندر 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت پڑھ لیں، نفل چھوڑ دیں۔ عصر کے اندر پہلی 4 سنتیں چھوڑ دیں، عصر کے فرائض پڑھ لیں۔ مغرب کے 3 فرض، 2 سنت پڑھ لیں، 2 نفل چھوڑ دیں، اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں چھوڑ دیں، اور آخر کے 4 نفل جو 2 نفل وطر سے پہلے بعد میں ہوتے ہیں، یہ 8 رکعتیں نکل گئیں، باقی یہ رکعتیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک کویسچن تھا کہ بعض اوقات بچے رات میں بہت زیادہ اٹھتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ وغیرہ پی کے پھر سو جاتے ہیں، لیکن بڑوں کی نیندیں خراب کر دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ ماں 2-3 دفعہ اٹھی، اس سے نیند بہت زیادہ خراب ہو گئی اور فجر کے وقت اتنی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھل سکی، تو کیا وہ فجر قضا کرنے کے سلسلے میں گناہ گار ہوں گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ احکام شرع میں فقہ حنفی کے روح سے اصل ہے ابتلا۔ ابتلا کا مطلب آزمائش، امتحان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یاد رکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے معاملات ہیں۔ خود ہمارے ہاں جب چھوٹے بچے تھے تو میں تو ویسے دماغی کام کرتا ہوں، اگلے دن پڑھانے کا کام، اور بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ رات میں کسی بھی وقت اٹھ کے اپنا باجا بجا دیتے ہیں اور ان کو خاموش کروانا مشکل ہو جاتا ہے، پوری رات بعض اوقات روتے رہتے ہیں، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک آزمائش تو ہوتی ہے، اس کو آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا واقع ہوا کہ سوتے ہی رہ گئیں تو قضا کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن عادت بنا لی جائے، کیونکہ ایک دفعہ انسان بے پرواہ ہو جائے کہ اچھا گناہ نہیں ہے تو بس پھر تو نفس اور تھپک کے سلائے گا، شیطان اور لوریاں دے گا فجر کے ٹائم میں، اور نماز روزانہ قضا ہوگی اور اس کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ پھر ایسا بھی ہوگا کہ کسی ٹائم میں بچہ رات کو جاگے گا نہیں اور پھر بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی کیونکہ عادت پختہ ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ ذہن نہ بنایا جائے کہ ہم سوتے رہیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک گناہ گار نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جانا ایک الگ چیز ہے جس پہ آخرت میں پچھتاوا ہو۔ تو بعض اوقات آدمی گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن پچھتاوے کا سامان تو ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کوشش یہی کریں کہ الارم لگائیں اور فجر کا اندر اٹھ کر فٹافٹ وضو کر کے کم از کم چلے 2 فرض پڑھ لیں گے، نیند کا بہت غلبہ ہے لیکن پڑھیں ضرور۔ اس کے باوجود اگر کبھی اس طرح رات میں جاگے اور آنکھ نہ کھل سکی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا، یہ کال آئی تھی کہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے علماء ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف فرمائی تھی تو لہٰذا سرکار کی تعریف زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقرر قسم کے ہوتے ہیں، حقیقتاً انہوں نے علم کی حقیقت کو پایا نہیں ہوتا ہے، اور ان بیچاروں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، جوش عقیدت کے اندر ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس میں جو مطلب غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ عوام کے سامنے نہیں کہنے چاہیے۔ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہے۔ اگر ایک تصویر بنا کے کوئی لٹکا دے اور میں کہوں یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، یہ تصویر کی تعریف ہے، اور مصور آگے میں نے کہا آپ نے بہت اچھی تصویر بنائی، یہ مصور کی تعریف ہے، لیکن حقیقتاً غور کریں کیا یہ دونوں تعریفیں مصور کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ مصور کی براہ راست تعریف کروں اسی کی تعریف ہے، اور تصویر کی تعریف کروں تو اسی کی تعریف ہے۔ اب ذرا وہ جن کو آپ علماء کہہ رہے ہیں حقیقتاً وہ سطحی قسم کے کچھ لوگ ہوں گے جو علماء کہہ کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تعریف میرے رب کی ہے، کیونکہ تمام تعریفات کا مرجع ہمارے رب کریم کی ذات پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعریف،
صحابہ کرام، اولیاء عظام، قرآن پاک، آپ اگر پھول کی بھی تعریف کرتے ہیں، بچے کی بھی تعریف کرتے ہیں، یہ سب کے سب میرے رب کی تعریفیں ہیں، تو بتائیے کس کی تعریف زیادہ ہوگی؟ تو ایسی مبالغہ آرائی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثبوت دینے کے لیے اس طرح کی بے سروپا اور بے دلیل باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی سطحی قسم کی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے کہ ان کی عزت بنانے کے لیے، ان کی شہرت کے لیے ہم اس قسم کے دلائل کا سہارا لیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے اور باطن صاف ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے سرکار کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی تعریف کرنا، ایسا کسی بھی اس طرح انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف جملے کہنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ توہین یا تحقیر کا سا پہلو نکلتا ہو، قطعاً شرعاً جائز نہیں ہے، اس پر توبہ کرنی چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جانور کو کاٹیں تو کتنی رگیں کٹنی چاہیے؟ بعض اوقات قصائی کاٹنے کے بعد کچھ گردن میں چھری سی مارتے ہیں تاکہ زیادہ بلڈ نکل آئے اور جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں 4 رگیں کٹنی چاہیے، ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، ایک سانس کی ہوتی ہے، اور 2 ان کے دائیں بائیں خون کی ہوتی ہیں۔ یہ چاروں رگیں کٹنا ضروری ہوتی ہیں، اور قصائی ماہر ہوتے ہیں اچھی طرح کاٹ ہی دیتے ہیں چاروں رگیں۔ پھر یہ جو بعد میں چھری سے مارتے ہیں یہ زائد ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب ایک جانور پہ ظلم سے بعض نے اس کو تعبیر کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس 4 رگیں کٹ جائیں کافی ہیں، لیکن اگر قصائی کر رہا ہے آپ پیار سے منع کر دیں، لیکن جھگڑا نہ کریں اس میں، لیکن بہرحال 4 کافی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غلط مسئلہ معروف ہے کہ عورت جوڑا باندھ کے نماز پڑھے گی تو مکروہ ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اگر مرد کے بال لمبے ہیں اور وہ ان کو سمیٹ کے جوڑے کسی شکل میں بنا کر اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ بالکل باندھ سکتی ہیں۔ اور بعض لوگ بس وہ کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں اس طرح بال بنائیں گی جیسے اونٹ کے کوہان، تو پھر وہ عورتوں کو جوڑے بنانے کی پکچر فیس بک پہ ڈال دی، دیکھو یہ کوہان کی طرح، اونٹ بھی بنا دیا ساتھ میں، اونٹ کا کوہان، یہ عورت کا جوڑا، دیکھو دونوں مماثلت ہے، یہ حدیث بیان کی گئی۔ اس طریقے سے یہ نئے نئے بیچارے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے دین کے الف ب پڑھی نہیں، اصول فقہ پڑھا نہیں، نہ حدیثوں کی شرح پڑھی ہے، اور یہ تصویروں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ تو بہنوں کے لیے جوڑا باندھنا بھی بالکل صحیح ہے۔ ہاں اس طرح کی زینت اختیار کرنا کہ مردوں کے سامنے آئیں تو خامخواہ ان کی توجہ عورت کی طرف جائے، یہ یقیناً منع ہے۔ اور یہ جوڑے کے ساتھ پھر مخصوص نہیں تو ہر چیز کے ساتھ ایسا بھڑکیلا لباس بھی نہیں پہن سکتی، ایسا خوبصورت بیل بوٹے والا برقع نہ پہنے کہ جو گزرے تو لوگوں کی خامخواہ توجہ عورت کی طرف ہو جائے۔ تو یہ جوڑے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے میں فرمایا کہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے بال ہوں گے، وہ جوڑے والی ہر خاتون کے لیے نہیں ہے، اس طرح اپنے پاس سے نتیجہ نہ نکالا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ نے 25 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، اب یہ دینا چاہتی ہیں، تو کیا کسی بچی کی شادی ہے ان کو زیور وغیرہ بنا کر دے دیں، کیا زکوٰۃ کی نیت سے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں علم کا سیکھنا فرض ہے، اور بڑے بھول پن کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں تو بس معلوم نہیں تھا، اب الحمدللہ ہوش میں آ گئے ہم، چلیں یہ بھی الحمدللہ کا مقام تو ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ان والدین کے لیے بھی ہے جنہوں نے شادی تو کر دی بچوں کو لیکن مسائل نہ سکھائے، اور اولاد 25 سال تک گناہ گار ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے بھی گناہ کا وسیلہ بنتی رہی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اور بار بار کرتا ہوں کہ آپ اس میں برا نہ مانا کریں، آپ خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ علم کے بغیر آدمی بالکل جانور کی مثل ہے۔ العوام کالانعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام جانوروں کی طرح ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جانور بھی علم سے خالی ہوتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود علم سے خالی ہو، یہ بری بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ واقعی ندامت کے ساتھ ہو، افسوس کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ اچھا جی 25 سال کے رہ گئے کوئی بات نہیں جی اب انشاءاللہ نہیں کریں گے، کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی شرمندگی کے آثار نہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ حساب کریں 25 سال کا، کیلکولیشن کر کے پوری زکوٰۃ نکالیں، اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً انہیں زکوٰۃ وہ واقعی شرعی فقیر ہے بچی یا اس کے والدین، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری ایک سہیلی ہے، وہ قربانی کی گوشت اس کو سمیل سی محسوس ہوتی ہے، باقی گوشت کھا لیتی ہے، اس سے سمیل سی محسوس ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان کی طبیعت میں خرابی ہے، ان کی روحانی قوت میں کمی ہے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں، جس کو آپ پسند فرمائیں، جس کو دوسروں کو کھانے کی ترغیب دے، عید کا دن آئے تو قربانی کے جانور کی کلیجی سے ہی کھانے کی ابتدا کریں۔ اس چیز سے کراہت محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باطن کے اندر
خرابی ہے. اگرچہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ غالب آنے کی کوشش کریں، زبردستی کھائیں. کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی. قربانی کے گوشت میں اسمیل کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا گوشت پڑا ہوتا ہے، عورتیں اکثر بانٹتی ہیں، تو گوشت کی اپنی اسمیل تو ہوتی ہے، وہ دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، اور پھر مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پکا ہوا گوشت بھی ہے تو اس سے وہی کچے پن کی سی بو آ رہی ہے. یہ مسئلہ ہے. ان بہن کو چاہیے کہ گوشت تقسیم نہ کریں، ذرا علیحدہ رہیں. گوشت جب قربانی کا پک کے سامنے آ جائے پھر کھا کر دیکھیں. اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی اس کے اندر اسمیل محسوس ہو یا کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے تو مجھے آپ پکڑیے گا. انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ گوشت کی کچے گوشت کی خوشبو یا آپ اس کو بو کہہ لیں کوئی ہوتی ہے مخصوص سی، اس سے دماغ کے اوپر ایک اثر ہوتا. لیکن اسی کراہت کو ختم کریں. یہ بہن فرماتی ہے کہ ہاتھ پیروں کے بال عورت صاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، اگر کوئی وجہ صحیح ہو، غیر مردوں کو نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شوہر کی خوشنودی کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے. تیسرا یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ بال کسی اور عورت سے اس جگہ کے بال صاف نہ کروائیں کہ ستر کھولنا پڑے. یہ دیکھیں، ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، جو ایک مرد کا مرد کے لیے ستر ہوتا ہے. تو بعض خواتین یہ بیوٹی پارلر وغیرہ چلی جاتی ہیں اور اپنے رانوں کے بال بھی ان عورتوں سے صاف کرواتی ہیں. یہ حرام ہے، گناہ ہے شدید قسم کا. گھٹنوں سے نیچے نیچے کے بال تو دوسری عورت صاف کر سکتی ہے، وہ بھی بشرطے کہ اس کا ہاتھ کا ٹچ کرنا یا اور چیزیں یہ باعث فتنہ نہ ہو، یہ ضروری ہے، ورنہ خود ہی کریں. اور اس سے گھٹنوں کے اوپر تو بالکل ستر کھولنا شرعاً اس مقصد کے لیے جائز نہیں ہے. کھولیں گی تو شدید قسم کی گناہگار ہوں گی. ایک انہوں نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی ہوں تو میں ٹاس کر دیتی ہوں، اور اس طرح کیا فال نکالنا صحیح ہے؟ اس کا میں جواب انشاءاللہ پھر اگلے اس میں دے دوں گا آپ کو، کیونکہ اب ٹائم بہت کم ہے مجھے کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹاس واس نہ کریں. یہ کوئی فال نکالنے کا طریقہ نہیں ہوتا. فال کا مطلب ہوتا ہے، اس کو نیک فال کہتے ہیں، کسی چیز سے اچھا گمان کرنا. اور وہ اس ٹاس واس سے نہیں. آپ کیوں کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے جیسے کھول کر جو اس بھی لائن پہ آپ کی نگاہ پڑے اس پہ آپ دیکھیں، کوئی ایسا لفظ جو آپ کی فیور میں جاتا ہو، اس سے آپ اچھی نیک فال نکال سکتی ہیں. لیکن ٹاس واس کا سلسلہ نہ کریں. ٹاس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی اللہ کی طرف سے اشارہ کوئی ہے، نہ کوئی شرعی طریقہ ہے. اس سے آپ غلط چیز کا فیصلہ کر لیں گے جو قطعاً غیر مناسب ہے. آئے بروز کا سوال کا جواب انشاءاللہ میں نیکسٹ اپنے پروگرام میں دوں گا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کی بنا پہ مزید کلام نہیں کر سکیں گے. ای میل ایڈریس ہمارا چل رہا ہے، آپ یہاں پر میل کرنا چاہیں میل کر دیجئے. میرے جو پرسنل ای میل ہے اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. muftiakmal.net کے اوپر بھی آپ میل بھیج سکتے ہیں، وہاں کا وزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. میری ویب سائٹ ہے، تو یہ تمام جگہ پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں. اگر کوتاہی ہو جائے، دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی دولت سے مزین فرمائے، اور اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو بھی علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.